دیسی کشتی کے لیے بہت زیادہ کام کر رہے ہیں اور زیادہ سے زیادہ دیسی پہلوان جو ہے انہیں ہم تیار کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے 2 ملین 20 لاکھ روپے فنڈ ملا ہے پاکستان سپورٹس بورڈ کی طرف سے. پاکستان کے جو پہلوان ہیں انہیں بھی موقع ملے کہ وہ ایک انٹرنیشنل ریسلرز کے ساتھ پاکستان کی سرزمین پہ اپنے ہوم گراؤنڈ پہ اسی جذبے سے لڑے جس جذبے کے ساتھ وہ جا کے فارنرز کے ساتھ باہر کے ممالک میں لڑتے ہیں. پاکستان سے لے کے ملیشیا، ایشیا، امریکہ، افریقہ، میوزیفائی اب چلے دنیا کے ساتھ. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان افضل افتخار اور آپ دیکھ رہے ہیں کیچ اپ ود اپ ٹاؤن ایل اے. آج جو ہماری مہمان پرسنالٹی ہیں پاکستان دیسی کشتی فیڈریشن کے سیکرٹری جنرل سجاد حسین ابان. سجاد صاحب کیا حال چال ہے؟ جی شکر اللہ کا ٹھیک ٹھاک. یہ بتائیں کہ دیسی کشتی جو فیڈریشن ہے وہ آج کل کیا کر رہی ہے؟ ماشاء اللہ دیکھیں آج سے 8-9 سال پہلے ہم نے دیسی کشتی فیڈریشن کا جو قیام کیا ہے. اس سے پہلے پاکستان میں دیسی کشتی جو ہے لاوارثوں کی طرح تھی کیونکہ اس پہ جو دوسری فیڈریشنز تھی وہ قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی تھی. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جب سے ہم آئے ہیں 8-9 سال سے تو دیسی کشتی کے لیے بہت زیادہ کام کر رہے ہیں اور زیادہ سے زیادہ دیسی پہلوان جو ہے انہیں ہم تیار کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے اور اکھاڑوں سے وہ تربیت حاصل کر کے آگے پھر پاکستان کے لیے منتخب ہو کے آگے پھر پاکستان کے لیے نام روشن کر رہے ہیں. تو 8 سے 9 سال پہلے جب دیسی کشتی کا قیام نہیں تھا فیڈریشن کا تو تب تمام پہلوان جو ہیں وہ ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا اور در بدر تھے وہ. تو جب سے پاکستان دیسی کشتی فیڈریشن نے اس کا قیام کیا فیڈریشن کا تو اللہ کا شکر ہے حالات جو ہے وہ کافی بہتر ہونا شروع ہو گئے ہیں اور مزید ہم اس پہ بہت زیادہ ورکنگ کر رہے ہیں. انٹرنیشنل ریسلرز کو بھی مدعو کرتے ہیں بلکہ ہم 2017 میں دبئی میں جو انڈو پاک دنگل ہوا وہاں پہ ٹیم لے کے گئے اور وہاں پہ پاکستان کے 8 سے 9 پہلوانوں نے پارٹیسپیٹ کیا دیسی کشتی میں. ایک تو اولمپک سٹائل میٹ ریسلنگ ہے اس میں جو پاکستان کی ٹیم پارٹیسپیشن کرتی ہے لیکن دیسی کشتی میں ہم دبئی میں جو وہ پہلی دفعہ دبئی کی جو سرزمین ہے وہاں پہ انڈو پاک دنگل کا قیام ہوا اور پاکستان دیسی کشتی فیڈریشن نے وہاں پہ جو پہلوانوں کو لے کے گئی وہاں انہوں نے مقابلے جیت کے پاکستان کا نام روشن کیا. اچھا یہ بتائیں کہ جو فیڈریشن ہے اس فیڈریشن میں صرف پہلوان ہی ہیں یا باہر سے بھی لوگ لے لیتے ہیں؟ نہیں دیکھیں فیڈریشن جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ انتظامی امور پہ مبنی کام ہوتے ہیں. تو اس میں ہمارے ساتھ نہ صرف پہلوان ہے بلکہ بیوروکریٹ ہے ریٹائرڈ اور فوجی آفیسر ہیں اور بھی کافی جو لوگ ہر طرح کے جو لوگ ہیں ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں اور وہ اس فیڈریشن کو ایک اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں. جیسے کہ ہمارے سرپرست اعلیٰ دیسی کشتی کے وہ ایک جنرل ریٹائرڈ ہے اور پریزیڈنٹ جو ہے نواب فرقان خان ہے. جنرل سیکرٹری سجاد حسین ابان، سینئر نائب صدر حاجی پپو پہلوان جو کہ حاجی شیدہ پہلوان منیلا چیمپئن کے بیٹے ہیں اور اس طرح ہمارے لاہور کی جو باڈی ہے عادل بٹ صاحب ہیں اور ان کے ساتھ چودھری مرتضیٰ رشید ہیں. اس طرح یعنی ہمارے ساتھ پہلوان بھی اٹیچ ہیں ہماری فیڈریشن کے ساتھ اور ہمارے ساتھ بیوروکریسی بھی اٹیچ ہے جو اس فیڈریشن کو چلا رہی ہے. اچھا سجاد صاحب یہ بتائیں کہ جو پہلوانوں کا کبھی پریشر بھی آپ پہ آتا ہے یا نہیں آتا؟ ظاہری بات ہے پہلوانوں کو جب ہم دنگل کے زیادہ سے زیادہ مواقع دیں گے تو پریشر نہیں آئے گا. جب ہم مقابلے کم کروائیں گے تو پہلوانوں کا پریشر آتا ہے کہ مقابلے کروائے جائیں. تو وہ اللہ کا شکر ہے جب سے ہماری فیڈریشن کا قیام ہوا ہے تو ایک اچھے طریقے سے ہو رہے ہیں. ابھی ہم گجرانوالہ میں 23 تاریخ کو گجرانوالہ میں کمشنر گولڈ کپ کروا رہے ہیں. تو اس میں ماشاءاللہ ہمارے جو ہیں گجرانوالہ نہ صرف گجرانوالہ سے بلکہ لاہور کے شیخو پورہ کے گجرانوالہ کے اور گرد و نواح کے جتنے بھی پہلوان ہیں وہ حصہ لے رہے ہیں. اور وہاں پہ جو ہمارے عہدیدار ہیں پریزیڈنٹ ہیں وہاں پہ حمزہ بابر بٹ اور شاہد بابر پہلوان جو کہ عابد پہلوان جارہ پہلوان کے بھائی جو ہیں ان کے ساتھ بڑا اچھا مقابلہ لڑے ہیں اور چیمپئن انگلینڈ بھی ہیں
باہر کے ممالک میں جا کے انہوں نے بہت زیادہ حصہ لیا ہے, پاکستان کا نام روشن کیا ہے شاہد بابر صاحب نے, تو وہ وہاں پہ نمائندگی کر رہے ہیں. ان کے ساتھ رانا عظمت ہیں, کافی لوگ جو ہیں مطلب پہلوان بھی اٹیچ ہیں, اور آپ کہہ لیں بزنس مین, بیوروکریسی, ہر طرح کے لوگ جو ہیں اس فیڈریشن کو ایک اچھے طریقے سے مینیج کر کے چلا رہے ہیں. آنے والے جو پروگرام ہے فیڈریشن کے وہ کیا ہیں؟ آگے جی انشاءاللہ میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ گجرانوالہ میں ہم 23 تاریخ کو جمعے والے دن بہت بڑا دنگل کروا رہے ہیں. اس کے بعد ہم نے شیر پاکستان دنگل کا جو ہے وہ انعقاد کرنا ہے. اس کا جو ڈیٹ ہے وہ انشاءاللہ 1-2 دن میں کنفرم ہو جائے گی. تو اس پہ پاکستان سپورٹس بورڈ نے ہمیں پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ پاکستان دیسی کشتی فیڈریشن کو جو ہے فنڈ ریلیز کیا ہے. اس پہ میں پاکستان سپورٹس بورڈ اور وفاقی منسٹر برائے کھیل ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے دیسی کشتی کو بھی سراہا اور اس کے لیے ہمیں فنڈ ریلیز کیا تاکہ پہلوانی کو جو کھویا ہوا روز ہے وہ دوبارہ پا سکے. تو انشاءاللہ ہم آگے مزید جیسے جیسے ایونٹ آتے جا رہے ہیں, ہمارا ایک پورا کیلنڈر ہے سال کا, اس پہ ہم فوکس کر رہے ہیں. ویسے ہم جو ہے لاہور میں ہفتہ وار ہر اتوار کے اتوار جو ہے وہ کشتیاں متواتر کروا رہے ہیں, جس میں عادل بٹ صاحب ہمارے پریزیڈنٹ لاہور کے, سرپرست اعلیٰ حسن جہانگیر اور شہزاد گجر, فیصل چودھری, مرتضیٰ رشید, یہ سارے جو لوگ ہیں ہمارے ساتھ انشاءاللہ کام کر رہے ہیں اور ہفتہ وار وہ کشتیاں باقاعدہ کروا رہے ہیں. آپ کو ابھی کتنا فنڈ ملا ہے؟ ابھی جو ہے وہ ہمیں جو ہے 2 ملین 20 لاکھ روپے فنڈ ملا ہے پاکستان سپورٹس بورڈ کی طرف سے, اور وہ ہے تو کم. آپ مطلب ہم پچھلے 8-9 سال سے پاکستان دیسی کشتی فیڈریشن جو کشتی کے معاملات کو چلا رہی ہے, تو پہلے ہم سیلف فائنانس کی بیس پہ جو ہے 8-9 سال کر رہے تھے کام, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس دفعہ پاکستان سپورٹس بورڈ نے ہمیں فنڈ ریلیز کیا ہے. تو یہ ہے کہ انشاءاللہ اب حالات جو ہے ہمیں امید ہے کہ بہتر ہوں گے. اچھا, جب فنڈ آپ کے پاس آیا 2 ملین تو فیڈریشن کے لوگوں نے کہا آپ کو ٹیکے وغیرہ بھی ڈال دی ہیں, اس کو ادھر لگا دو, اس کو ادھر لگا دو, اس کو ادھر لگا دو؟ نہیں, میں نے بتایا آپ کو, اللہ کا شکر ہے زیادہ تر ہمارے ساتھ صاحب حیثیت لوگ جو اٹیچ ہیں ہماری فیڈریشن کے جو عہدیداران ہیں, تو وہ اس طرح کی نوبت انہوں نے نہیں آنے دی. انشاءاللہ جو بندہ خود جیب سے لگا رہا ہے تو میرا نہیں خیال کہ وہ اس طرح کا سوچ رکھتا ہو کہ اگر پاکستان سپورٹس بورڈ نے فنڈ دیا تو وہ اپنے لیے سوچے. ہم بلکہ اس میں ہو سکتا ہے ہماری جیب میں سے کچھ پیسے ڈال کے لگایا جائے دنگل پہ, کیونکہ 20 لاکھ روپے میں سمجھتا ہوں اتنے زیادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک پہلوان جو اچھا پاکستان کا پہلوان ہے, جو ٹاپ لیول کا ٹاپ 5 پہلوان ہے, وہ ان کی 3 لاکھ سے 5 لاکھ روپے فیس ہے, جو پاکستان کے ٹاپ 5 پہلوان ہیں. تو اگر آپ 3 سے 4 مقابلے بڑے رکھ لیں تو 20 لاکھ روپے آپ کو پتہ ہے, آپ خود حساب لگا سکتے ہیں کہ مینیج کرنا بہت مشکل ہے. اور 3 سے 4 مقابلوں کے علاوہ چھوٹے مقابلے بھی کروانے پڑتے ہیں, جس میں آپ کہہ لیں کہ 20-25 ہزار سے لے کے 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے کی فیس والے جو پہلوان ہیں انہیں کشتی کروائی جاتی ہے. تو ایک دنگل میں تقریباً 20 سے 25 جوڑ ہوتے ہیں, تو یہ مینیج کرنا مشکل ہے. لیکن یہ ہے کہ کچھ نہ ہونے سے کافی بہتر ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ چلیں ہمیں پاکستان سپورٹس بورڈ نے اور فیڈرل منسٹر نے ہمیں یہ فنڈ ریلیز کیا تاکہ ہم اس کھیل کو اچھے طریقے سے مینیج کر سکیں. گورنمنٹ بھی کوئی پیسہ دیتی اس فیڈریشن کو یا نہیں دیتی؟ نہیں, میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا پچھلے 8-9 سال میں تو گورنمنٹ نے ہمیں کوئی پیسہ نہیں دیا, لیکن اب پاکستان سپورٹس بورڈ ظاہری بات ہے وہ ایک گورنمنٹ کا ادارہ ہے اور اس نے ہمیں یہ فنڈ دیا ہے, تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ نے دیا ہے ہمیں. تو انشاءاللہ آگے مزید اسی طرح میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان سپورٹس بورڈ اور فیڈرل منسٹر صاحب ہمیں اسی طرح جو ہے وہ فنڈ دیتے رہیں گے تاکہ ہم دیسی کشتی پہ زیادہ سے زیادہ کام کریں. اور دیسی کشتی کا جو کھویا ہوا مقام ہے, جیسا کہ آپ سنتے رہے ہیں, گاما پہلوان جی, جارا پہلوان جی ایک بڑے نام ہے, پاکستان کا فخر ہے. تو اس طرح کے پہلوان اگر آج کے دور میں ہمیں پیدا کرنے ہیں تو اس میں ظاہری بات ہے پیسے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور پیسے سے زیادہ ایک فیڈریشن کی ضرورت تھی جو پیور دیسی کشتی کے لیے کام کرے.
اس کا کوئی اور کسی قسم کا سیاسی یا کسی اور کھیل سے وابستگی نہ ہو، پیور وہ دیسی کشتی کے لیے کام کرے، اور اللہ کا شکر ہے ہم پیور دیسی کشتی کے لیے کام کر رہے ہیں، اور پہلوان بھی کافی خوش ہے اس اقدام کی وجہ سے۔ کرکٹ میں جس طرح پاکستان سپر لیگ ہوتی ہے، جی کیا پہلوانی کے شعبے میں یا دیسی کشتیوں میں آپ کچھ سپر لیگ کرانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ جی بالکل، آپ نے بہت اچھا کوشچن کیا۔ ہم اس سال تو نہیں، لیکن ہم ارادہ رکھتے ہیں کہ نیکسٹ ایئر جو ہے نا ایک کشتی لیگ جو ہے پاکستان میں کروائی جائے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں جب بھی پاکستان میں لاہور میں یا کسی بھی ساؤتھ پنجاب کہیں بھی دنگل ہوتا ہے تو آڈینس دیکھنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں آتی ہے، تو بہت زیادہ جو ہے فین فالوئنگ ہے اس کھیل میں، تو اس کو یوٹیلائز کرنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ۔ تو ہم اس کا پلان بنا رہے ہیں انشاءاللہ، اور ایک اچھے لیول کی جو ہے لیگ وہ کرانے کا ارادہ ہے انشاءاللہ۔ جیسے یہ ہماری جنرل کونسل میٹنگ ہوگی اس میں یہ سارا پلان جو ہے وہ طے پائے گا کہ کس طریقے سے ہم لوکل یہاں پاکستان کے ریسلر سارے جو ہیں وہ لیگ میں پارٹیسپیٹ کریں گے، یا ہم انڈیا اور رشیا، امریکہ یا دوسری کنٹری سے بھی جو ہے وہ ریسلر ہائر کر کے پاکستان میں کشتی کروائیں، تاکہ پاکستان کا جو ہے ایک سافٹ امیج پوری دنیا میں جائے، اور پاکستان کے جو پہلوان ہیں انہیں بھی موقع ملے کہ وہ ایک انٹرنیشنل ریسلرز کے ساتھ پاکستان کی سرزمین پہ اپنے ہوم گراؤنڈ پہ اسی جذبے سے لڑے جس جذبے کے ساتھ وہ جا کے فارنرز کے ساتھ باہر کے ممالک میں لڑتے ہیں۔ فیڈریشن کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آج کل؟ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں ہر چیز میں جو ہے پولیٹکس کا کافی عمل دخل ہے، اور سپورٹس کے اندر بھی جو ہے سپورٹس پولیٹکس بہت زیادہ عروج پہ ہے، جس کی وجہ سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہماری ورکنگ کو دیکھتے ہوئے انہیں ہضم نہیں ہوتا کہ یہ پاکستان دیسی کشتی فیڈریشن جو ہے اتنا اچھا کام کر رہی ہے، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے آج سے 8-9 سال پہلے تک وہ تقریباً 65 سال جو ہے وہ پاکستان دیسی کشتی کو اپنے انڈر لیتے ہوئے وہ کھیلتے رہے، مقابلے کرواتے رہے ہیں، جو بجٹ گورنمنٹ سے وہ منظور کرواتے رہے ہیں اس میں سے کچھ لگا لیا کچھ کھا لیا، اس طرح کی بنیادوں پہ وہ کام کرتے رہے ہیں۔ تو ایسے جو عناصر ہیں وہ تو نہیں چاہیں گے کہ پاکستان دیسی کشتی فیڈریشن جو ہے وہ زیادہ کام کرے یا زیادہ سے زیادہ ورک کرے، تو وہ ایسے ذہن کے لوگ ہیں، نو ورک نو ٹینشن، ٹھیک ہے، تو وہ عہدوں پہ فائز تو ہو جاتے ہیں لیکن کام کچھ نہیں کرتے۔ تو اسی وجہ سے اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان دیسی کشتی فیڈریشن نے آج سے 8-9 سال پہلے یہ سٹیپ لیا کہ ہم اپنا ہی ایک جو ہے وہ فیڈریشن کا قیام کریں جو صرف پاکستان دیسی کشتی کے لیے کام کرے، نہ کہ وہ 5-6 سٹائل جو ہیں وہ ایک ساتھ جوڑ کے بیٹھ جائے۔ ایک دور تھا کہ کشتی میں پاکستان کا بڑا نام تھا، آج کل جو نام ہے پاکستان کا وہ دن بدن ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے۔ جی اس کا جو فیلئر ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی فیڈریشن 5-6 سٹائل لے کے جو چل رہی ہے تو وہ پراپر توجہ نہیں دے سکتی۔ اگر ہم ایک ہی سٹائل جو ہمارا اولمپک سٹائل ہے اس پہ ہی وہ فیڈریشن اپنی توجہ مقروض رکھے، اسی پہ اپنی توجہ کرے، اسی کھیل کو لے کے چلے، اسی پر ساری اپنی جتنی بھی وہ ورکنگ کر سکتے ہیں اسی پہ کریں، تو میرے خیال سے وہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن بات رہی دیسی کشتی کی، دیسی کشتی کا پاکستان کا نام تھا بہت بڑا، دیسی کشتی میں پاکستان کے جو پہلوان ہیں وہ انڈیا کے یا دوسرے ملکوں کے پہلوانوں سے بہت اچھے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت جو پہلوان ہیں وہ اچھی محنت کرتے تھے، بڑا اچھے وہ اپنی جیب سے خرچ کر سکتے تھے، سیلف فائنانس کی بنیادوں پہ وہ کرتے تھے۔ لیکن آج کے اس مہنگائی دور میں جب تک گورنمنٹ ساتھ نہیں دے گی، دنگل زیادہ سے زیادہ نہیں ہوں گے، تو اس کی وجہ سے وہ جو ہے نا وہ ہمارا گراف نیچے آیا ہے۔ تو انشاءاللہ اب ہمارا مین مقصد ہی یہی ہے کہ جو دیسی کشتی کا گراف نیچے گیا ہے تو اس کو انشاءاللہ دوبارہ ہم اپ کریں گے، اور اچھے سے اچھے جو پہلوان ہیں، ٹیلنٹ جو ہے پاکستان میں بہت زیادہ ہے، اس کو ہم سامنے لائیں گے انشاءاللہ۔ فیڈریشن اپنے کھلاڑیوں کو غیر ملکی دوروں کی طرف کچھ توجہ دے رہی ہے یا نہیں دے رہی؟ جی بالکل، پہلے ہمارے تھوڑے معاملات ڈسٹرب تھے فیڈریشنز کے،
لیکن اللہ کا شکر ہے اب دیسی کشتی فیڈریشن جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گئی ہے، اور کافی ہمیں آفرز بھی ہیں دوسرے ممالک سے کہ یہاں پہ اپنے آپ پہلوان لے کے آئیں، آپ ٹریڈیشنل ریسلرز جو ہیں آپ کے دیسی پہلوان ہیں انہیں لے کے آئیں، ہم اپنے علاقائی دیسی کشتی کے جو پہلوان ہیں ان کے ساتھ ہم کشتی کروائیں گے۔ پچھلے دنوں ہمارے گجرانوالہ میں کرگستان کے ایمبیسڈر آئے ہوئے تھے، وہاں پہ ہمارے مقابلے تھے، تو وہاں پہ ان کے ساتھ تبادلہ خیال ہوا اس چیز پہ کہ آپ کرگستان جو ہیں وہ ہم اپنے پاکستانی ریسلرز کو لے کے آئیں تاکہ ہم ان کا آپس میں مقابلہ کروائیں اور دونوں ممالک کے درمیان دوستی کا جو ہے وہ مضبوط اور پہلوانی کے ذریعے زیادہ دوستی مضبوط ثابت۔ سجاد صاحب یہ بتائیں کہ فیڈریشن دیسی کشتیوں کے جو اکیڈمی ہیں وہ بنانے کا ارادہ رکھتی ہے؟ ہاں جی بالکل، پاکستان دیسی کشتی فیڈریشن ارادہ رکھتی ہے اور انشاءاللہ ہم بنائیں گے بھی۔ ہم دیسی کشتی کے جو ہیں وہ باقاعدہ قوانین سامنے لے کے آئے ہیں۔ پہلے جو ہے وہ دیسی کشتی کے کوئی قوانین نہیں تھے، اوپن ٹائم تھا اور ان لمیٹڈ ٹائم میں آپ کشتی کرتے تھے، آپ کی وہ اوپر دیکھنے والوں کی مرضی ہوتی تھی یا منصفین جو ہوتے تھے ان کی مرضی ہوتی تھی کہ وہ کشتی ڈرا کروا دیں یا وہ چلنے دیں۔ تو اب ہم باقاعدہ اس کے رولز لے کے آ رہے ہیں پاکستان دیسی کشتی فیڈریشن دیسی کشتی کے لیے، اور ساتھ میں اس کی انشاءاللہ اکیڈمی جو ہے وہ بنائیں گے تاکہ پاکستان کے دیسی پہلوان جو ہیں وہ مزید اچھی تربیت حاصل کر کے پاکستان کا اور ملک و قوم کا نام روشن کریں۔ سجاد صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی۔ ہماری دعا ہے کہ آپ کی فیڈریشن دن دگنی رات چگنی ترقی کرے، اور امید ہے کہ ناظرین آپ کو ان کی باتیں پسند بھی آئی ہوں گی اور کافی آپ نے انجوائے بھی کیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان افضل افتخار کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔